قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے اسلوب میں بھی معجزہ، اپنے الفاظ میں بھی معجزہ، اپنا اثر کرنے میں بھی معجزہ، اور اپنے باقی رہنے میں لوگوں کے سلسلے میں بھی معجزہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں آج 1400 سال سے زائد گزر گئے اور قرآن کا اعلان ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کتاب ہی نہیں، اس جیسی کوئی چھوٹی سی سورت جو صرف 3 آیات کے اوپر مشتمل اور آدمی مشکل سے 15 اور 20 سیکنڈ کے اندر پڑھ لیتا ہے، اس جیسی کوئی سورت بھی آ کر پیش کریں۔ بے حیائی کے کام نہ کریں، یہ نہیں ہم گناہ بھی، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں۔ بڑی اختصار کے ساتھ یہ کہ آخر ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ آخر کیوں ہم سے عمل نہیں کرتے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے ساتھیو کہ ہم نے قرآن کے نزول کا مقصد نہیں سمجھا۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ بات ہمارے لیے بھی خوشی کی ہے اور فخر کی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ مجھے آپ لوگوں سے ملاقات کا ایک شوق رہتا ہے، لیکن بسا اوقات ضروریات اور حالات ساتھ نہیں دیتے کہ ہر ہفتے یا مہینے میں یا 2 مہینے میں آپ لوگوں سے ملاقات ہو سکے۔ خصوصاً آپ کے استاد محترم عزیزم شیخ حفظہ اللہ جو مجھ سے گزارش ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کی گزارش کی اہمیت میرے نزدیک حکم اور حکم سے زیادہ ہوتی ہے۔ کئی بار یہ گزارش کر چکے اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمارے بعض ساتھی جو خصوصاً ہمارے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے آنے میں کوتاہی ہے یا شیخ کی طرف سے کوتاہی ہے، تو حاشا للہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ تمام لوگوں سے محبت ہے، آپ تمام لوگوں سے ایک قلبی تعلق ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ یہ شہر اور یہاں کے رہنے والے ہمارے وہ ساتھی جو آج 20-30 سال سے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرا تعلق یہاں کے لوگوں سے دعوتی طور پر بڑا پرانا ہے۔ ہمیشہ یہاں میرا آنا رہا ہے اور آپ لوگوں سے یہ تعلق قائم رہا ہے، اس لیے یہ بات تو کسی
کے دل میں ہمارے بھائی کے نہیں آنی چاہیے کہ اس سلسلے میں شیخ کچھ رکاوٹ بڑھ رہے ہیں یا میری طرف سے اپنی طرف سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے. حاشا للہ، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حالات اور ظروف ہی اس چیز کا ساتھ نہیں دیتے کہ میں آپ لوگوں کے پاس برابر آ سکوں. لیکن آج جب کہ وقت ملا مجھے، بلکہ وقت نکالنا پڑا، اور میں جانتا ہوں کہ میرے آنے کی وجہ سے دوسری جگہ جو نقصان ہے، میں اس کے باوجود بھی وقت نکالا صرف اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو سکے، اور خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو جمعہ کو وہاں پر نہیں پہنچ سکتے ان سے بھی ہماری ملاقات ہو سکے. دیکھیے، آج کا جو موضوع مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے متعلق ہے. دیکھیے، آج میں وہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کی طرف ہم توجہ بہت کم دیتے ہیں. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. دنیا کے اندر اگر دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ساری کے ساری مخلوق ہیں، سوائے قرآن مجید کے جو اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے. اسی لیے اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کو فنا ہے. اگر کوئی ایک لمبی مدت تک بھی رہ چکا تو قیامت کے دن کم سے کم جب قیامت واقع ہوگی تو اس کو فنا ضروری ہے، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو. لیکن قرآن مجید کو فنا نہیں. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید اس دنیا میں موجود ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب ساتھیوں یہ ہے کہ جب قیامت قریب کا وقوع قریب ہوگا. قیامت قریب نہیں ہوگی، قیامت تو اب بھی قریب ہے، لیکن جب قیامت کا واقع ہونا قریب ہوگا کہ اب قیامت کی آمد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے ایک حمل والی اونٹنی ہو جس کے 10 مہینے پورے ہو گئے ہیں، ایک گائے ہو، ایک بھینس ہو جس کے 9 مہینے اور 10 مہینے پورے ہو گئے ہیں، ہر صبح کو جب اٹھتا ہے اس کا مالک تو انتظار کرتا ہے کہیں ابھی بچہ نہ دے دے. ہر رات کو جب شام ہوتی ہے تو اس ڈر میں رہتا ہے کہیں ولادت کا معاملہ رات میں نہ پورا ہو جائے. جب قیامت کی صورتحال جب یہ ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے قرآن مجید کے جو حروف ہیں اس کو اٹھا لے گا. ایک حرف بھی قرآن مجید کا باقی نہیں رہ جائے گا. صرف قرآن مجید کا وہی حصہ باقی رہ جائے گا جو حافظوں کے سینے میں ہے. لیکن اس کا بھی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جس حافظ کو چاہے گا اٹھا لے گا، اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا. یا پھر یہ ہوگا کہ ایک حافظ دوسرے سے پوچھے گا ارے یہ آیت مجھے یاد تھی وہ کیسے ہے، دوسرا کہے گا مجھے بھی بھول گئی، تیسرا کہے گا مجھے بھول گئی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن مجید کو ختم کر دے گا. تو کہنے کا مطلب کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے، اس دنیا کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی نعمت عطا کی ہے کہ قرآن مجید جیسی کتاب دی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے. دوسری چیز قرآن مجید سے متعلق ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو معجزہ ہے. معجزے کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ معجزے کا معنی یہ ہے کہ اس کی مثال پیش نہ کی جا سکے، اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے. وہ چیلنج کر رہا ہے اور اس کے چیلنج کو قبول نہ کیا جا سکے. تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ معجزہ ہے. اور آپ سمجھیں گے یہ قرآن اپنے الفاظ میں بھی معجزہ ہے، یہ قرآن اپنے اسلوب میں بھی معجزہ ہے، یہ قرآن اپنے اثر میں بھی معجزہ ہے. بلکہ ساتھیوں میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانے میں بھی معجزہ ہے. جتنا گھر اس کتاب نے لوگوں کے دلوں میں بنایا ہے دنیا کی کسی کتاب نے اتنا گھر اپنا نہیں بنایا. اور جتنا اثر اس کتاب نے لوگوں کے دل کے اوپر ڈالا ہے کہ دنیا کی غالب سے ظالم طاقتیں بھی کوشش کرتی رہی
کے بسنے والے لوگوں سے قرآن کی حفاظت اور قرآن کی محبت نہیں چھین سکی۔ ساتھیوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہاں کویت کے چند لڑکوں کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ وہ سوویت یونین گئے ہوئے تھے اس وقت جبکہ ابھی اس کی توتی بجا کرتی تھی۔ وہ لوگ ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے قریب آنا چاہتی ہے، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ بھی رہی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ چونکہ ہم لوگ عرب لوگ ہیں، ہم لوگوں کے پاس مال ہے، لہذا کچھ کیا لینے آ رہی ہے، پیسہ مانگنے آ رہی ہے۔ وہ عورت جب ان کے قریب پہنچ گئی اور دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے تو کہتی ہے کہ کیا تم لوگوں کے پاس قرآن مجید کا کوئی نسخہ مل جائے گا؟ ان بچوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگلے اتوار کو، اگلے یوم الاحد کو ہم لوگ لے کر کے آئیں گے، یہی پکانا لے لینا۔ چنانچہ اگلے دن پھر وہ بچے گئے، چھٹی کا دن تھا، پارک میں بیٹھے، اگلے ہفتے پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسی وقت وہ عورت اسی حال کے اندر ان کے پاس آتی ہے اور دائیں بائیں دیکھ کر کے ان سے جب مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے قرآن مجید کا ایک نسخہ نکال کر کے اسے دے دیا۔ اس نے اس نسخے کو اچھی طریقے سے چھپایا اور اپنے سینے سے لگایا، ایسا لگتا تھا کہ اس کا کوئی محبوب سے محبوب ترین بچہ جو اس سے کھو گیا تھا، جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی، پریشان تھی جسے ڈھونڈنے میں، وہ اس کو مل گیا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں ساتھیوں سونے کا جو کنگن تھا اس نے نکال کر کے انہیں دینا چاہا۔ ان لڑکوں نے کہا کہ مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے قبول نہیں کیا کہ اللہ کی کتاب کو بغیر پیسے کے لے، چنانچہ سونے کا کنگن شاید اس کی ساری ملکیت کہی رہی ہو، ان کے سامنے پھینکتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کے قرآن مجید کو چلتی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ساری دنیا اس نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو کہنے کا مطلب کہ ساتھیوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ میں یہ موضوع چھوڑوں، اس لیے مجھے آپ سے دوسری بات رکھنی ہے تو ذہن میں بات آ گئی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے اسلوب میں بھی معجزہ، اپنے الفاظ میں بھی معجزہ، اپنا اثر کرنے میں بھی معجزہ اور اپنے باقی رہنے میں لوگوں کے سینے میں بھی معجزہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں، آج 1400 سال سے زائد گزر گئے اور قرآن کا اعلان ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کتاب ہی نہیں، اس جیسی کوئی چھوٹی سی سورت جو صرف 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے اور آدمی مشکل سے اسے 15 اور 20 سیکنڈ کے اندر پڑھ لیتا ہے، اس جیسی کوئی سورت ہی آ کر کے پیش کرو۔ آج تک دنیا کے لوگوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے اور جن لوگوں نے قبول کیا ہے انہیں شرمندہ ہونا پڑا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ساتھیوں یہ سمجھیں کہ ایسی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ، جو جن الفاظ اور حروف بلکہ زیر و زبر کے ساتھ آسمان سے اتاری گئی تھی اسی حال میں ابھی تک موجود ہے، اور اس کے وجود کا کمال یہ ہے ساتھیوں، وجود کا کمال یہ ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں نے تعجب ہوتا ہے ساتھیوں کتنا وقت لگا ہوگا، اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، اس کتاب کے حروف تک کو، اس کتاب کے کلمات تک کو گن رکھا ہے۔ آیات کو چھوڑ دیجیے، کتنی آیتیں ہیں یہ، اس کو چھوڑ دیجیے آپ، یہ تو شاید آسان کام ہو، لیکن اس کتاب کے اندر کتنے حرف موجود ہیں، ایک ایک حرف کو شمار کر کے لوگوں نے رکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اگر کتابوں کی شکل میں اگر ہو اسے مٹا دیا جائے، لیکن جو لوگوں کے سینوں میں موجود ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو من وعن بغیر کسی
کمی اور بیشی کے آج اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا. یہیں پر اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید جب اس شکل میں موجود ہے تو اس کے موجود رہنے کا معنی یہ ہے کہ ہدایت صرف یہیں سے حاصل کی جا سکتی ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتی. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر کے اور کہیں سے ہدایت حاصل کرے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں اور ہمیں ہدایت مل جائے گی، تو اللہ کی قسم وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے. اگر ہدایت مل سکتی ہے کسی کو تو کہاں سے ملے گی؟ اسی کتاب سے ملے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، یہ میری ہدایت جو قرآن کی شکل میں کس کے پاس آئی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں اسے کوئی بدبختی لاحق نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے جو اس کی اتباع نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھٹک کر کے گمراہ ہو کر کے رہے گا اور آخرت میں بدبختی اس کا مقدر گویا کی بن چکی ہے. اسی چیز کو اس کے بعد والی آخرت میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے اعراض کرے گا تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، دنیا میں اس کی زندگی تنگ رہے گی اور آخرت میں جب ہم اسے اٹھائیں گے تو نابینا رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی ضمانت کس چیز میں ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے فضائل سے نوازا. میں وہ فضائل آپ کے سامنے نہیں بیان کرتا اس لیے کہ یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن اتنی بات ہم اور آپ سنتے چلیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آیتیں رکھی ہیں جو 6000 سے زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سیڑھیاں بھی اتنی ہی رکھی ہیں. قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اختلاف ہے، کوفی اور بصری لحاظ سے کچھ اختلاف ہے، اس لیے وہ اس کو نہیں چنا، اس کا کوئی فائدہ ہے. لیکن ایک بات، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ان 6000 سے زیادہ آیتیں، جتنی آیتیں قرآن مجید کی ہیں اس کی سیڑھیاں ہیں. اور جو شخص اس قرآن مجید کا جس قدر زیادہ اہتمام کرے گا، جتنا زیادہ اسے یاد کرے گا، جتنا زیادہ اس کے اوپر عمل کرتا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، تو پڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا جا جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اور سیڑھیوں پر چڑھتا جا. تیرا مقام جنت میں وہی ہے جہاں تم اس آخری آیت پر پہنچ جائے گا جو تم نے یاد کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو بڑے فضائل سے نوازا. لیکن ساتھیوں یہ کتاب کے فضائل ہمیں کب ملیں گے؟ یہ اہم چیز ہے. یہ اہم چیز ساتھیوں اس نقطے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ اس کتاب کو چومنے سے ملنے والے نہیں ہیں، اس کتاب کو جزدان میں رکھ لینے سے ملنے والے نہیں. اس کتاب کو کسی میت کے اس کے وفات کے موقع پر یا اس کے مرتے وقت سراہنے پڑھ لینے پر اور اس کی قبر پر اور اس کی قرآن خوانی کرا دینے پر ملنے والے نہیں ہیں. یہ فضیلت کسی بھی شخص کو اس طرح نہیں ملنے والے ہیں کہ رمضان جب آ رہا ہے تو 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 25 دن کے لیے، 20 دن کے لیے کسی حافظ کو کرائے پر رکھ لیجئے اور آپ سن لیجئے. اس سے ملنے والے نہیں. وہ ملیں گے کب ملیں گے؟ اسی کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ابھی حاضر ہوا ہوں. یہ سب سے واضح بات یہ ہے، ایک الفاظ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن والا بنے گا تو قرآن کی یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی.
شرط ہے کیا بنے وہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی قرآن والا بن جائے گا وہ اللہ والا بن جائے گا. جو آدمی قرآن والا بن جائے گا وہ، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ اہلین فی الدنیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے کچھ گھر والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے اہل ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ مقام کب ملے گا؟ جب آپ قرآن والے بن جائیں گے تو. لیکن قرآن والے بنیں گے کب؟ جب قرآن کو آپ کتاب ہدایت سمجھیں گے اور قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو، ورنہ نہیں. صرف قرآن کو زبانی یاد کر لینے سے، بلکہ ساتھیوں خطرہ ہے. کسی عالم نے کہا، بلکہ حضرت انس بن مالک کا قول ہے، کم تالین للقرآن والقرآن یلعن. قرآن پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، محبت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. اور کہا کسی بزرگ نے کہ اے قرآن پڑھنے والے، ذرا سوچ، تو قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن کہیں تو خود اپنے اوپر لعنت نہیں بھیج رہا ہے؟ اس لیے کہ تو قرآن مجید میں پڑھ رہا الا لعنت اللہ علی الظالمین. سن لو، غور سے سن لو کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کہیں تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا تو نہیں ہے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے والا تو نہیں ہے، تو گویا تو خود اپنے اوپر بددعائیں دے رہا ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کہیں تو جھوٹا تو نہیں ہے؟ اگر تو جھوٹا ہے گویا قرآن پڑھ رہا ہے اور خود اپنے اوپر بددعائیں دے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ مقام حاصل کب ہوگا؟ اس لیے کب ہوگا؟ جب ہم قرآن والے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن والا بنا دے. لیکن قرآن والا بننے کے لیے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. کیوں ساتھی؟ قرآن مجید پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن نازل کیا ہوا؟ اس لیے قرآن کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن کے اگر دوسرے فائدے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ وہ ہے کہ جو کنارے سے دوسروں کو، مثال کے طور پر ایک آدمی خوشبو لگائے، ایک آدمی خوشبو لگائے اور وہ خوشبو لگا کر کے چلے تو لوگ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر لوگوں نے خوشبو نہیں لگائی لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کا اصل فائدہ کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے مطابق عمل کیا جائے. اسی لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ مقصد قرآن کے نزول کا ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، جگہ جگہ پر اللہ نے یہ مقصد بیان فرمایا ہے. میں صرف دو تین آیتیں یا وقت کے لحاظ سے ایک ہی دو آیت پر اشارہ کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. ہم نے ایسے ہی عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ڈرنے کی بہت سی چیزیں اس کے اندر ہم نے بتائی ہیں، کھول کھول کر کے بیان کرتی ہیں کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو یہ عذاب ملنے والا ہے، جو شرک کرے گا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، جو کفر کرے گا اس کو یہ ملنے والا ہے. سارا کچھ ہم نے کھول کر کے وعیدیں بیان کر دی ہیں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں. او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا کچھ ہوش میں آئیں اور بیدار ہوں. علماء نے لعلہم یتقون، تفسیر ابن کثیر جو عام طور پر ترجمہ کے ساتھ آپ کے ہاں موجود ہے، اور عربی میں جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ اختصار کے ساتھ موجود ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لعلہم یتقون
چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرے. تو گویا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے ساتھیوں؟ کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، بے حیائی کے کام ہم نہ کریں. یہ نہیں کہ ہم گناہ بھی، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں. ساتھیوں اسی کے ہی نتیجہ ہے. ابھی ایک ہفتے کے اندر اللہ کی قسم مجھے 2 خبر ملی ہے کہ 2 حافظ قرآن نے خودکشی کر لی. وجہ کیا ہے؟ حافظ قرآن اور خودکشی کرے؟ اللہ کی قسم کم سے کم میری عقل میں یہ بات آنے والی نہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو قرآن سمجھ کر کے یاد نہیں کیا، قرآن کو قرآن سمجھ کر کے نہیں پڑھا، اور نہ انہیں قرآن پڑھانے والوں نے قرآن کی اہمیت ان کے دل میں ڈالی. اللہ کی قسم ساتھیوں، اللہ کرے کہ میں اس بارے میں بالکل سچا ہوں، اگر دنیا میں کسی کے اوپر رشک آتا ہے تو اس حافظ اور عالم قرآن کے اوپر آتا ہے جو قرآن کو اچھی طریقے سے یاد کیا ہے اور قرآن کے اچھی طریقے سے معنی اور مفہوم کو سمجھتا بھی. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ساتھیوں جس کے اوپر رشک کیا جائے اور حمل کیا جائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ کے پاس یہ اوپر یہ ذکر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر کے بیان کریں، اس کو سمجھائیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ کچھ سوچیں اور فکر حاصل کریں. علماء کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی 2 حکمت بیان کی ہے. ایک حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو قرآن سنائے صرف سنائے ہی نہیں بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت کا مفہوم بھی لوگوں کے سامنے رہا ہے. ساتھیوں یہ بتائیے کہ صحابہ کرام عربی تھے کہ نہیں عربی تھے؟ جی عربی تھے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک آیت کا مفہوم پوچھا. بلکہ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ یہ وہ بڑے تابعین میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت جیسے قرہ سے انہوں نے قرآن مجید کو سیکھا تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ان صحابہ نے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کا علم نہیں سیکھا ہے بلکہ قرآن کے مطابق عمل کرنا بھی سیکھا ہے. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کے اندر صرف 10 سال تک رہ گئے ہیں. کتنا؟ 10 سال تک صرف سورہ بقرہ کو پڑھنے میں لگا دیا. کس کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کے معنی اور مفہوم، اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وعید کیا ہے، وعدہ کیا ہے، ہر چیز کو اللہ کے رسول بیان کرتے تھے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ لوگ ان آیات پر غور کریں اور ان کے مطابق نصیحت حاصل کریں. یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں اس بات میں کس چیز کا حکم دے رہا ہے. ساتھیوں اس طریقے سے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں. کتاب انزلناہ مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے مبارکن. یہ کتاب بڑی بابرکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑی بابرکت ہے یہ کتاب. اس کتاب کا پڑھنا بھی برکت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی برکت ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان اس کتاب کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو یہ کتاب اسے نجات دینے کے لیے کافی ہے. تو یہ کتاب برکت والی ہے. اور کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر لوگ غور فکر کریں، سوچیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اب جب معنی پر غور
تو اس کے مطابق عمل بھی کریں، اور جو عمل کرے گا وہی عقل مند ہوگا، اور قرآن پر جو عمل نہیں کرے گا وہ چاہے جتنا ہی بڑا عالم بن جائے لیکن وہ عقل مند نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے اس آیت سے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ اگر قرآن پر عمل نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان عقل مند نہیں ہے بلکہ بڑا بیوقوف ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کے رسول سے کبھی مخاطب کر کے اور کہیں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہاری رب کی طرف سے تمہارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اسے پڑھو، یہ نہیں کہ صرف اس کی تلاوت کرو، کیا کرو؟ اس کی اتباع کرو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک و حجت علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے، تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اور آپ نے بیان فرمایا جو شخص قرآن کو اپنے سامنے کرے گا، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، جس القرآن شافع و مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ من جعل امامہ یا من جعل امامہ، جس نے جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا۔ اگر کوئی امام رہتا ہے ساتھیوں تو آپ اس سے پہلے رکوع کر لیتے ہیں، اس سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں، جی کیا کرتے ہیں؟ جیسا وہ، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو آپ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ امام کی تو یہ اہمیت ہے، وہ صحیح نہیں صحیح ہے، اور آپ کی غلطی کو کا متحمل بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے امام کی اہمیت۔ تو قرآن کو ایسے امام اگر کسی نے بنا لیا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب قرآن جس چیز کی اہمیت بتاتا ہے آپ نے اس کی اہمیت کو مانیے۔ قرآن پڑھنے والا ساتھیوں نماز چھوڑتا رہے یہ چیز ناممکن ہے، وہ صاحب قرآن نہیں۔ قرآن پڑھنے والا جماعت کو چھوڑتا رہے، اللہ کی قسم وہ صاحب قرآن نہیں۔ قرآن کو پڑھنے والا اور ماننے والا اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کی قسم وہ صاحب قرآن نہیں۔ صاحب قرآن کب ہوگا؟ جب قرآن کو اپنے آگے بنائے گا، اپنا امام بنائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہے یا قرآن کو امام بناتا ہے تو قرآن اسے کہاں لے جائے گا؟ جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ اور جو قرآن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کے خلاف عمل، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ قرآن سے کہاں لے جائے گا؟ بلکہ ساتھیوں اگر سوچا جائے، قرآن مجید اور حدیث رسول پر غور کیا جائے تو قرآن مجید پر ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرتا تو گویا قرآن پر اس کا صحیح ایمان نہیں ہے، چاہے قرآن کو جتنا چومے، جتنے اچھے جزدان میں کر کے اوپر رکھ لے، چاہے جتنی عزت کرتا رہے، لیکن قرآن پر اس کا ایمان اور یہ اس کی محبت، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو قرآن اصل فائدہ دینے والا ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرماتا ہے آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ آپ لوگ پاس کتاب ہے کہ نہیں؟ آپ کیا آپ لوگ قرآن والے نہیں ہے نا؟ قرآن والے آپ جی؟ تو الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ اس کی ایسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم تلاوت کا معنی بہت محدود سمجھتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں قراءہ میں اور تلاوہ میں فرق ہے۔ قراءہ میں یعنی پڑھ رہے ہیں اور تلاوہ میں فرق ہے۔ تلاوہ کا معنی یہ ہے
جو کچھ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اس کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے. یہ تلاوت کا معنی ہے. یہ تلاوت کا معنی ہے ساتھ. اور قراءت کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کا. ہم تلاوت کا معنی کیا لیتے ہیں ساتھیوں؟ صرف پڑھنے. یہ غلط سمجھ ہے تلاوت کی. قرآن مجید میں بعض جگہ یہ مفہوم بھی آیا ہے، لیکن عموماً جہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی تلاوت کا ذکر ہے وہاں عمومی طور پر تلاوت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ عمل کا بھی معنی پایا جا رہا ہے. جیسے اس آیت کے اندر ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں یحلون حلالا ویحرمون حراما ولا یحرفون عن موضعه. تلاوت کا حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں جو چیز حلال قرار دی گئی ہے اس کو وہ حلال مانتے ہیں، اور جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو وہ حرام مانتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے قرآن کی محکم آیات جو ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے، اور جو متشابہ آیات ہیں ان کے اوپر ایمان لے آیا جائے، اور جس کا علم اپنے پاس نہ ہو وہ کسی عالم سے پوچھ لیا جائے. اگر کسی نے ایسا کیا تو یتلونہ حق تلاوتی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آنے والے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تلاوت کا حق ادا نہ کرے اس کا ایمان قرآن پر. اور یہی معنی ہے سنن ترمذی کی اس ضعیف حدیث کا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں صہیب رومی سے روایت ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارم، ما آمن بالقرآن من استحل محارم. جو شخص قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کے حرام نہیں مانتا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو گویا اس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا. ساتھیو خیر، بات تو بڑی لمبی ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں عمل، بلکہ ساتھیو ایک امام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی جہاں کہیں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اسے یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے، یہ ساری کی ساری فضیلتیں اس شخص کے لیے ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پر ابھی جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقال لصاحب القرآن، قرآن کو پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقِ ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، تو پڑھتا جا اور ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا. تیرا وہ مقام ہے جہاں تو قرآن مجید کی آخری آیت پر پہنچے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کب ملے گا؟ یہ کب ملے گا؟ علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کا اہتمام کرتا ہے اور قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا. اگر قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا تو نہیں. اسی طریقے سے سنن ترمذی وغیرہ کے اندر جو وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا حفظ کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن اس کے ساتھ ہوگا. قرآن کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کے سینے میں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے کرامت کا تاج پہنا دو. پھر وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مزید کچھ اور چاہیے. اللہ تعالیٰ کہے گا اسے کرامت کا جوڑا پہنا دو. وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ اور کچھ چاہیے. اللہ
تعالیٰ اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ اس شخص کے بارے میں ہے جو قرآن مجید پر۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل به، جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے والد کو کیا پہنائے گا؟ ایک تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند جیسی ہوگی، بلکہ اس سے بھی آگے۔ یہ فضیلت کس کے لیے ہے ساتھیوں؟ قرآن پڑھ کر کے قرآن مجید کے مطابق۔ ورنہ ساتھیوں اگر قرآن مجید کے خلاف کے مطابق عمل نہیں کیا گیا تو یہ بڑی خرابی کی چیز ہے۔ اس کی بڑی وعید قرآن مجید میں آئی ہے ساتھیوں، اور حدیث شریف میں آئی ہے۔ بھلا بتائیے یہی وعید کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے خلاف اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے دعویٰ دائر کرنے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اے قرآن کو حفظ کرنے والے جو قرآن پر عمل نہیں کرتا، اے قرآن کے ماننے والوں جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ایک طرف ہم اور آپ ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے فرمائیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن تو ملا تھا لیکن قرآن کو انہوں نے کنارے۔ بھلا بتائیے اس کو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ سنیں، اور یہی نہیں، صحیح بخاری شریف اس حدیث کے اوپر ذرا آپ غور کریں جو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر حضرت سمرہ ابن جندب سے نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ مجھے دو فرشتے لے کر کے چلے۔ آگے جاتے ہیں تو ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس ایک شخص ہے۔ ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ بنائے اللہ، کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے پاس بڑا سا پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے، آ کر کے اس کے سر کے اوپر اس پتھر کو زور سے مارتا ہے، اتنا زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر دور جاتا ہے۔ جب پتھر کو لانے کے لیے جاتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ اس کا سر اسی طریقے سے برابر ہو گیا، پھر اس کے اوپر مارتا ہے اور یہی سلسلہ برابر جاری ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ کون ہے؟ آخر اس کا کیا جرم تھا ساتھیوں؟ قرآن کا حافظ نہیں تھا؟ نہیں تھا حافظ۔ قرآن کا عالم نہیں تھا؟ تھا عالم۔ قرآن کو چومتا نہیں تھا؟ تھا چومتا تھا۔ لیکن آخر اس کا جرم کیا تھا ساتھیوں؟ آخر میں فرشتوں نے بتایا کہ ایسا شخص ہے کہ یہ قرآن مجید کے مطابق نہ تو رات میں عمل کیا ہے وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور دن میں بھی قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ ذرا سوچیے، قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کتنا بڑا ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی شخص کو کہا جائے کہ تو گدھا ہے تو کیا کرے گا؟ جی مار لیں، لڑے نہیں، تھپڑ مارے گا، شیخ بچے اس کا ہے کہ نہیں؟ اگر میں ابھی کسی کو کہہ دوں گدھا تو کل سے درس میں آنا آپ کے ہے، بس صحیح نہیں سے۔ لیکن وہ ہمارے بھائی جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، ذرا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر غور کریں۔ وہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو یا بعض جمعہ کو پڑھا کرتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی کہ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، ثم لم يحملوها، لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کیے، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے جیسی ہے۔ اللہ نے سب سے بیوقوف جانور کا انتخاب کیا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کو گدھا کہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا بیوقوف ہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ اونٹ جیسی ہے، یہ نہیں کہا گھوڑے جیسی ہے، حالانکہ جو نتیجہ گھوڑے پر لادنے کا ہے وہی نتیجہ کیا ہے؟ گدھے پر لادنے۔ لیکن اللہ نے کس جانور کا انتخاب کیا؟ تاکہ معلوم ہو کہ جس طریقے سے گدھا بے وقوف اور پاگل ہے،
جس کے اوپر قرآن مجید لاد دیا جائے، ایسے ہی وہ شخص بھی بیوقوف اور پاگل ہے جو قرآن پڑھنا تو جانتا ہے لیکن قرآن کا ایک عمل کرنا نہیں جانتا، جو قرآن یاد کرنا تو جانتا ہے لیکن قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا نہیں جانتا، جو قرآن کو سننا تو جانتا ہے لیکن قرآن کے مطابق عمل کرنا نہیں جانتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر اس کے متحمل نہیں ہوئے، اس کو نہیں اٹھایا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس گدھے کی مثال ہے جس کے اوپر کتابیں لگی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سے تفسیر ابن کثیر میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہی مثال ہے اس حافظ قرآن کی، یہی مثال ہے اس عالم قرآن کی جو قرآن کو یاد کیے ہوئے ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، اپنی زبان سے آپ ادا نہیں کریں گے کہ جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ کون ہے؟ جی میں نہیں کہہ رہا، ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا ہے، آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں، تو فیصلہ کر لیں ساتھیوں۔ لیکن ساتھیوں بڑی اختصار کے ساتھ یہ کہ آخر ایسا ہوتا کیوں، ہم قرآن کے مطابق عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ آخر کیوں ہم سے عمل نہیں ہوتا قرآن؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے ساتھیوں کہ ہم نے قرآن کے نزول کا مقصد نہیں سمجھا، ایک چیز، اور دوسری چیز ہم نے قرآن کو یہ سوچ کر کے نہیں پڑھا کہ یہ قرآن کو یہ عمل کی کتاب ہے، اس وجہ نہیں پڑھا۔ ہم نے اولاً قرآن کے نزول کا مقصد صرف سمجھ لیا کہ ہاں بھائی فخر کے طور پر ہمیں اللہ کی کتاب دی گئی، یا یہ کتاب تعویذ کے لیے نازل ہوئی، یا یہ کتاب آج جتنی یہ کتاب مردوں پر پڑھی جاتی ہے زندوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، بس صحیح نہیں صحیح ہے کہ نہیں؟ جو کبھی بھی نہیں پڑھتا ہوگا اس کے ہاں اگر میت ہو جائے تو ہے، بس صحیح نہیں صحیح۔ پورا سال گزر گیا، 2 سال 3 سال 4 سال گزر گیا، کبھی بھی حافظ جی کو یہ نہیں بلائے گا کہ حافظ جی مولوی صاحب ذرا سنائیے ہم بھی دیکھیں اس کتاب میں ہے کیا، کبھی نہیں ایسا ہو۔ لیکن اگر کسی کی میت ہو گئی تو جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں ہم نے قرآن کے نزول کے مقصد کو نہیں سمجھا، یہ سب سے بنیادی غلطی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول کے مقصد کیا بیان کرا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ رسول یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو شرک کی، کفر کی، بدعت کی، ضلالت کی اور گمراہیوں اور تاریکیوں سے نکال کر کے اللہ کے نور اور ہدایت طرف لے کر کے، یہ ہے قرآن کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس قد جاءتکم بینۃ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آ چکی ہے، نصیحت کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ ایسی چیز جس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تمہارے پاس ایسی نصیحت آئی ہے رب کی طرف سے کہ جو تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہے ساتھیوں؟ شرک، غیر اللہ سے تعلق ہے، غیر اللہ سے محبت، یہ دل کی بیماریاں ہیں نا، اس کے لیے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے پھر بھی محبت مال سے کرتا ہے، اس کا مطلب قرآن اس کے لیے دل کے لیے شفا۔ قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے قرآن اور قرآن نازل کرنے والے پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا اعتماد اپنی نوکری کے اوپر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قرآن اس کے لیے شفا، دل کی بیماری شفا نہیں۔ ایسے آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے اوپر اللہ کی رحمت اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں۔ تو پہلی اور دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں، ہم نے قرآن مجید کے نزول کے نہ مقصد کو سمجھا ہے نہ اس لحاظ سے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، ہم سے ہمیں کیا سبق لینا ہے۔
جبکہ اس کے برخلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھی وہ قرآن کو پڑھتے اس لیے تھے کہ قرآن انہیں کیا رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں جب حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت پڑھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیک اس وقت تک نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیز تم اللہ کے راستے میں صرف نہ کرو، خرچ نہ کرو. تو گئے اور سب سے محبوب چیز جو ان کے پاس تھی وہ باب بیروحا آ کے اللہ کے رسول کو دے دیا کہ آپ جیسے رہے اس کے اوپر سب. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی جس سے بڑی محبت کرتے تھے، جس سے بڑی محبت کرتے تھے. لیکن جب اس آیت پر ان کا گزر ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. انہوں نے اپنی لونڈی کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا اور کہا اگر اللہ کے یہاں اپنے محبت دیکھیے اس لونڈی سے کیا تھی، اگر اللہ کے یہاں یہ جائز ہوتا کہ کوئی اپنے عہد کو توڑ دے تو میں اس کو توڑ کر کے مرجانہ کو آزاد کرتا، اس سے شادی کر دیتا. نافع جو غلام تھے خریدے اور بیچے جاتے تھے، خریدے اور بیچے جاتے تھے. عبداللہ ابن جعفر نے ان کے لیے کئی ہزار دینار دیا کہ یہ غلام بڑا ہونہار ہے، میرے ہاتھ بیچ دیجئے. لیکن عبداللہ ابن عمر نے اسے بیچا نہیں بلکہ آزاد کر دیا. لن تنالوا البر حتى، تو یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام کے ساتھ. اسی طریقے سے ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں ساتھی، اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی. ہم سے عمل کیوں نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر ایک ساتھی سے کہا جائے بیڑی چھوڑ دو حرام ہے، سگریٹ چھوڑ دو حرام ہے، کیوں نہیں چھوڑتا؟ جی اس لیے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اس کو پسند ہے. اور وہ صحابہ کرام ذرا دیکھیں، صحیح بخاری شریف حضرت انس مالک کی روایت ہے نا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ان کی والدہ کے جو شوہر تھے ابو طلحہ کو اور ان کے ساتھیوں کو شراب پلا رہا تھا اور قریب تھا کہ شراب ان کے سروں تک چڑھ جاتی. کہا کیا سنتے ہیں کہ باہر کوئی ندا دے رہا ہے، مجھے بھیجا انس جا کر کے دیکھو کون پکار رہا ہے. میں آ کر کے کہتا ہوں کہ اعلان کرنے والا اللہ کے رسول اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی. کہا کہ جو کچھ شراب بچی ہوئی ہے اسے لے جا کر کے گلیوں میں ڈال دو اور اگر منہ تک پہنچ گئی تو اسے چھوڑ دیا. عورت ہم سے سگریٹ نہیں چھوڑتا ہے، بس صحیح نہیں صحیح، ہم سے بیڑی نہیں چھوڑتی. وہ لوگ کتنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ حکم آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم سے قرآن پر عمل اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے اپنے نفس کے، اور ہم جب تک اپنے نفس کی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیا ہے. أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، آپ اس کی ذمہ دار کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ انہم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل رکھتے ہیں؟ ان کو عقل نہیں، وہ بے عقل ہے. اللہ کی قسم اگر عقل ہوتی تو آج دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا کہ سگریٹ پینے میں فائدہ. اگر اپنی خواہش کے غلام نہ ہوتے تو اسے چھوڑ دیے. جس طریقے سے صحابہ کرام اپنے خواہش کے غلام نہیں تھے، ان کا امام کون تھا؟ قرآن مجید. اس لیے حکم نازل ہوا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہا انتہینا انتہینا انتہینا. اے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم رک جاؤ گے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ رک گئے بس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ہم چونکہ اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں، اس لیے قرآن اسی طریقے سے ساتھیوں آخری چیز یہ ہے ہم سے قرآن پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟
اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت کو بھولے ہے کہ نہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اسی دنیا ہی میں ہم کو رہنا اور آخرت کو ہم بھولے. اسی لیے دیکھیں ہم میں کا ہر شخص دنیا کے لیے کتنا وقت دے رہا ہے ساتھیوں جی، اور آخرت کے کتنا وقت دے رہا ہے ذرا سوچیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. کم سے کم دنیا کے لیے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے ہی نہیں. دکان والوں کے علاوہ جو اپنا 16 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. لیکن سوچیں اذان ہوتی ہے ساتھیوں مشکل سے 20-25 منٹ کا وقت رہتا ہے نا، اذان ہونے اور نماز ختم ہونے میں عام طور جو مارکیٹ میں. اس کے باوجود ہم دکان بند کر کے فوراً مسجد میں آتے ہیں. کہاں جاتے ہیں بتائیے جی؟ کہاں جاتے ہیں؟ اپنے روموں پر جاتے ہیں. اور جو لوگ روم پر نہیں جاتے وہ کہاں جاتے ہیں؟ شیطان کے گھر میں جاتے ہیں. بیت الخلا کے پاس کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہیں گے. جب دیکھیں گے اقامت ہونے والی ہے بھاگ کر کے مسجد میں آ جائیں گے. تو چونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل چیز سمجھا اور آخرت کو، اور جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ آخرت اصل ہے تو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کم من عدق معلق لابی الدحداء بالجنہ. ابو دحداء کے لیے جنت میں کھجور کے کتنے گچھے لٹک رہے ہیں. آخر کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے یہ سن لیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کے لیے کون قرض حسن دینے والا؟ یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ان کا امتحان ہو گیا. امتحان کیا ہو رہا ہے؟ ایک صحابی آتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فلاں بھائی جو ہیں ان کا کھجور کا درخت ہمارے زمین میں آ رہا ہے اور ہم اپنے باغ کے اندر احاطہ کرانا چاہتے ہیں. تو ان بھائی سے کہیے کہ وہ کھجور ہمیں دے دیں. اللہ کے رسول نے ان سے کہا تو دینے پر راضی نہیں. آپ نے کہا کہ تم کھجور دے دو تمہیں اللہ جنت میں ایک کھجور کا درخت دے گا. لیکن ان سے نہیں. اور یہ چیز سن لیا کس نے؟ حضرت ابو دحداء نے. گھر پہ گئے 300 درخت تھے کھجوروں کے ساتھ. آج بازاروں میں کام کرنے پوچھے کہ ایک کھجور درخت کتنا قیمتی ہوتا ہے. کتنے درخت تھے؟ 300 درخت تھے. آتے ہیں اللہ کے رسول اس شخص کے پاس جس نے انکار کیا تھا اور اس سے کہتے ہیں بھائی تم میرے 300 درخت کھجوروں کا جو باغ ہے اس کو لے لو اور اپنا یہ درخت مجھے کوئی بیوقوف نہیں دے گا. دے دیا. لیکن کیا اس درخت کو لیا؟ فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت ہمارے بھائی کا ہے دے دیجئے مجھے جنت میں کھجور کا درخت چاہیے. کہا تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اس درخت کو اپنے 300 درختوں والے باغ کے عوض میں خرید لیا ہے اور وہاں سے نکلتے ہیں جاتے ہیں. روایات میں ہے ساتھیوں کہ اب باغ میں داخل نہیں ہوئے. باغ میں نہیں داخل ہوئے. باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ام دحداء اس باغ سے نکل آؤ. ہم نے اس باغ کو اللہ کے لیے اللہ کو ہم نے قرض دے دیا ہے اور اس باغ کو ایک جنت میں ایک درخت کے عوض میں ہم نے بیچ دیا. اور باغ بیوی روتی نہیں ہے جھگڑتی نہیں ہے بلکہ روایات میں ہے ساتھیوں اس کے ہاتھ میں وہ کھجور جو غصے سے توڑ رہی تھی اس کو بھی اپنے ساتھ اس کو وہیں چھوڑ دیا اور کہتی رب حل بے یہ تو بڑا فائدے کا سودا ہے بڑے فائدے کا سودا. اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ کم من نخل رداح لابی الدحداء فی الجنہ. ابو دحداء کے لیے جنت میں کتنے کھجور کے درخت ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے. تو ساتھیوں ہم سے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو سامنے رکھا ہے اور آخرت کو. اگر ہم آخرت کو سامنے رکھیں اور دنیا کو پیچھے رکھیں تو قرآن مجید پر عمل کرنے میں کوئی چیز مانے
نہیں ہے۔ ساتھیوں باتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے اور قرآن کو سمجھنے، اسے اپنے لیے ہدایت کی کتاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے خلاف آخرت میں حجت نہ بنائے بلکہ ہمارے لیے حجت بنائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دے، وہ قرآن والے جو اللہ والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔